الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال تعالى في مقام آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم إنه لا يأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظفارها وإن الدم لا يقع من الله من مكان قبل أن يقع من الأرض فطيب بها نفسه. رواه الترمذي. أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارک وسلم. تیرے کرم کا سزاوار تو نہیں حسرت، اب آگے تیری خوشی ہے جو سرفراز کرے. معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان و بزرگان ملت، آج کا یہ دن 10 ذی الحجۃ الحرام یوم النحر عید الاضحیٰ بقرعید کا دن ہے. آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو عطا فرمایا ہے، یہ خوشی کا دن، یہ مسرت بھرا دن یوں ہی نہیں مل گیا. اس کا پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعات اس کے پیچھے اتنے زبردست ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو، اس سلسلے کو تا قیامت جاری رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس میں آزمائے گئے اور وہ اس میں کھرے اترے. صرف کامیاب نہیں ہوئے بلکہ بدرجے اتم کامیاب ہوئے. کامیابی کے ایک اعلیٰ مقام تک آپ پہنچے. جس ماحول میں پیدا کیے گئے وہ کفر والا ماحول، جن لوگوں کے بیچ پیدا کیے گئے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ ماننے والے لوگ، ایسے ماحول میں پیدا کر کے آزمایا گیا. پھر شعور دے کر، اپنی معرفت دے کے آزمایا گیا کہ جہاں کثرت ہے وہاں ہو جاتے ہیں، یا خدا وحدہ لا شریک لہ کی ذات اقدس پر بھروسہ کر کے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. جو کچھ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آزمائش کے طور پر کیا گیا وہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے آزمائش ہوتا رہے گا. ایسے ماحول میں پیدا کیے گئے کہ پورا کا پورا کفر کا ماحول ہے، اور اکیلی جان کہ جو الوہیت کے جذبے کو، توحید کے جذبے کو لے کر اٹھ کھڑی ہوئی ہے. اس میں آزمائش، اور اس آزمائش پر آزمائش کے پورے وہ لوگ جو آپ کے مخالف، وہ مل کر آپ کو آگ کے حوالے کر رہے ہیں. اس پر آزمایا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو گلزار بنا دیا. قلنا یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم. پھر اپنے ملک، اپنے لوگوں کو چھوڑنے پر آزمایا گیا. ایک بڑی مدت تک، عمر کے ایک بڑے حصے کے گزر جانے تک اولاد نہ دے کر آزمایا گیا. پھر جو اولاد دی
اور وہ اولاد چلنے کے قابل ہوئی اور جوانی کی عمر کو پہنچنے کے قریب ہوئی، پھر آزمایا گیا۔ فلما بلغ معه السعی، لفظ ہے کہ کوشش اور چلت پھرت کے جب قابل ہو گئے تو آزمایا گیا۔ تو آج کا یہ جو دن ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جملہ آزمائشوں کا نتیجہ اور ثمرہ، چھوٹے سے نومولود بچے کو اس کی ماں سمیت لقودق چیتیل میدان میں چھوڑ آنا، جہاں نہ کھانے کا انتظام، نہ پانی کا انتظام، نہ زندگی جینے کا انتظام، کوئی ایسے آثار موجود نہیں ہے کہ جس سے یہ امید لگائی جا سکے کہ زندگی باقی رہ سکتی ہے۔ ایسے ماحول میں، ایسے لقودق میدان میں، ایسے ریگستان میں اللہ کے حکم پر چھوڑنا بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور حضرت ہاجرہ کا یہ کہنا کہ جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہی نگہبان ہے۔ وہ جو تڑپ اور ماں کی جو کڑن اس لقودق میدان میں منظر عام پر آئی کہ آپ کا دوڑ پڑنا اپنے بچے کی پیاس کو بجھانے کے لیے صفا مروہ کی جو ساتھ دوڑ ہے جس کو سعی کہتے ہیں، اور پھر اس ممتا کے ابھرنے پر اور بہت زیادہ دل کے رنجیدہ ہونے پر اور بچے کی اس تڑپ پر جو زمزم کا پانی نکلا ہے، ساری وہ باتیں، ساری وہ چیزیں جو رونما ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یادگار بنا دیا، اور قیامت تک کے آنے والے ایمان والوں کے لیے وہ پھر سے دہرائے جانے والی چیز بنائی گئی۔ حضرت ہاجرہ جو دوڑ رہی ہے، اب حاجی کو کہا گیا، عمرہ پہ جانے والے کو کہا گیا کہ وہ صفا مروہ کی صحیح کرے گا، اور جہاں وہ تیز دوڑتی تھی وہاں پر گرین لائٹ لگی ہوئی ہے، وہاں تیز دوڑے گا، اور جہاں پر تھوڑی سی ان کی رفتار دھیمی ہو جاتی تھی وہاں پر عمرہ کرنے والا، حج پہ جانے والا دھیمی رفتار رکھے گا۔ ہر حرکت کو زندہ رکھا گیا۔ پھر جب تھوڑے سے بڑے ہوئے تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے خواب میں دکھایا کہ کیسے وہ اپنے محبوب ترین چیز کو اللہ کے لیے قربان کر رہے ہیں، اور اس کو ڈسکس کرنا، اس کو اپنے بچے سے شیئر کرنا، معلوم کرنا کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے بیٹے میں نے رات خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ حالانکہ اللہ کا حکم ہے اب تو یہ کرنا ہی کرنا ہے، لیکن پھر بھی بچے کی فیلنگز، اور اس کو بھی آپ جانیں گے اور زیادہ حیرت انگیز چیز، ایک چھوٹا سا بچہ ان کے زبان سے جملے نکل رہے ہیں، یا بنیا، ان کے زبان سے جملے نکل رہے ہیں، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے والد ابا آپ کر گزریے اس چیز کو، اس کام کو، اس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ بہت سارے اللہ کے بندے ہیں صبر کرنے والے، انہی میں سے ایک میں ہو جاؤں۔ اور لے جاتا ہوا منظر، اور 3 جگہ پر شیطان کا بہکانا، اس بات پر آمادہ کرنا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ کرے اس کام کو جس کو وہ کرنے جا رہے ہیں، اور ان کا کنکر مارنا، یہ ساری چیزیں زندہ کی گئی۔ آج ہر حاجی رمی جمرات پر جا کر جو کنکر مارتا ہے، وہ پوائنٹ ہے، وہ جگہ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو بھگایا تھا کنکر مار کر کے، وہ بہکا رہا تھا، اس کو زندہ رکھا گیا۔ پھر ذبح کرنے کا وہ منظر، قرآن عظیم الشان نے اس کو پورا تفصیل وار ذکر کیا ہے۔
پھر پوری کوششوں کے باوجود جب ذبح نہیں ہو رہے اور اللہ تبارک و تعالی جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر دمبا ان کے ساتھ میں اور اس کو ذبح کیا جا رہا ہے، یہ جو جذبہ تھا اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ اور اللہ کے حکم کے آگے سب کچھ ہیچ کرنے کا جذبہ، کہ کسی بھی چیز کی کوئی اہمیت کوئی وقار نہیں رہتی جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے، اور اللہ کے حکم کے آگے کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا حکم ہے، یہ جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ایسے دور میں جہاں انسانیت ٹٹولی جا رہی ہے، کھنگالی جا رہی ہے، آزمائش کے دور سے گزر رہی ہے، یہ واقعات ہمیں دھارس دیتے ہیں، امید دیتے ہیں کہ جیسے اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو تک قربان کرنے کا جذبہ رکھا اور اس کی پرواہ نہیں کی کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ خصوصاً نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے حکم پر اپنی خواہشات کو، اپنے احساسات کو قربان کریں۔ وہ جو میرا من چاہ رہا ہے، وہ جو میری طبیعت چاہ رہی ہے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہ رہے ہیں، جو اللہ کا منشا ہے وہ ہوگا۔ میں اللہ کے حکم پر جیسے ان اولو العزم شخصیات نے اپنی قربانیاں پیش کی، یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ کا حکم سب سے اہم ہے۔ آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال ہو، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ آدمیت اور محبت عید کا پیغام ہے، نفس کی قربانیوں کا عید الاضحیٰ نام ہے۔ یہ جو نفس کی قربانیاں ہیں دینی پڑے گی، اور جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ان کے بیٹے کی قربانی مانگی، لی نہیں، قربان نہیں ہو گئے اسماعیل علیہ السلام، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے گا۔ کٹھن حالات بظاہر آئیں گے، لیکن اس میں سہل طریقے سے نکالنا اور کامیاب ترین طریقے سے ہمارا نکل جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے کرے۔ مضبوط قدم کے ساتھ زندگی جینی ہے، چاہے جیسے حالات آ جائیں، شریعت کے ساتھ، دین کے ساتھ، اسلامی تعلیمات کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا ہے، جیسے ان اولو العزم شخصیات نے کر کے دکھایا کہ کوئی سمجھوتا نہیں، جب جہاں جو اللہ کا حکم آیا اس پر عمل کرنا ہے، اب انجام کی پرواہ نہیں کرنی ہے کہ کیا ہوگا۔ جب ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں گے، سپرد کر دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کٹھن سے کٹھن حالات میں ہماری حفاظت فرمائیں گے اور راستے ہموار فرمائیں گے۔ یجعلہ مخرجا لفظ قرآن عظیم الشان میں ذکر کیے گئے، جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کی مان کر زندگی گزارتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ اور یہ جذبہ عید الاضحیٰ بقرعید کے دن، یہ جذبہ ہر سال اجاگر کیا جاتا ہے، سبق یاد دلایا جاتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے رخ کو، سمت کو صحیح جانب موڑنا ہے، خواہشات کے روح میں بہہ نہیں جانا ہے، اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور اپنی زندگی کے ہر حصے کو، ہر کام کو، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرنا ہے، اللہ کے حکموں کے تابع کرنا ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اسی اندرون کے اسی جذبے کو اجاگر کرنے کے لیے قرآن عظیم الشان آواز دے رہا ہے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، میری زندگی کی ہر چیز اللہ کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور اسی جذبے کے لیے یہ عید الاضحیٰ کا دن دیا گیا ہے کہ ہم اپنے جانور کو پالتے ہیں، مانوس کرتے ہیں، اسے دل لگاتے ہیں، اس کو اپنے سے اتنا زیادہ اٹیچ کر لیتے ہیں کہ بعض مرتبہ اس جانور کو آواز دینے پر وہ دوڑتا ہوا آتا ہے، اشارہ کرنے پر بیٹھ جاتا ہے،
کہنے پر لیٹ جاتا ہے. ہم نے وہ منظر دیکھا ہے کہ ایک صاحب اپنے جانور کو آواز دے رہے ہیں، وہ آ رہا ہے، اس کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ جا، وہ بیٹھ رہا ہے، لیٹ جا لیٹ رہا ہے، اپنی گردن کو اوپر کر وہ کر رہا ہے، اور یہ صاحب چھری پھرا رہے ہیں، اور چھری پھراتے ہوئے اس کو تھپک کر کہہ رہے ہیں کہ حرکت مت کر، مت شور کر. تو وہ ٹھنڈا اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے. اتنا مطیع، اتنا فرما بردار جانور بن رہا ہے، اور سارا گھر ہے کہ رو رہا ہے کہ اس کو ذبح نہیں کرنا ہے. تو یہ جو عزیز ترین چیز، محبوب ترین چیز کو اللہ کے لیے قربان کرنے کا جذبہ ہے، یہ جذبہ اجاگر کرنے کے لیے عید الاضحیٰ کا دن دیا گیا کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے خوشنودی کے لیے جتنی چاہے محبوب ترین چیز آئے ہم قربان کر دیں گے. اور آدمی کا سب سے محبوب ترین کام اور چیز اس کی اپنی طبیعت کے تقاضے ہوتے ہیں. سیلف ریسپیکٹ کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کہ سب سے پہلے میری شخصیت. یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے آگے اگر یہ چیز آئے گی تو اس کو بھی قربان کرنا ہے. جانور، مطیع جانور، اطاعت شعار جانور کو آپ قربان کرتے ہوئے دکھاتے ہیں، بظاہر قربان کر رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے یہ فیلنگز، یہ جذبہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے ساری چیزیں قربان کی جائے گی. اور اس میں بھی اسلامی تعلیمات کو ملحوظ رکھا جائے. اللہ کا ایک حکم ہے، سنت ابراہیمی ہے، جس کو زندہ کرنے کے لیے آج کے دن ہم اپنے جانور کو ذبح کرنے والے ہیں. اس میں بھی اسلامی تعلیمات کو ملحوظ رکھا جائے، ملکی گائیڈ لائن کو محفوظ رکھا جائے، صفائی کا خیال رکھا جائے، کھلے میں جانور کو ذبح نہ کیا جائے، کسی کی دل آزاری نہ کی جائے، غلاظت اور گندگی کو عام جگہوں پر پھینکا نہ جائے. ذبح کرنے کے بعد اپنے جانور کے گوشت کو ڈھانپ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جائے. یہ ساری چیزیں اسلامی تعلیمات کا حصہ ہیں. اور ان پر عمل کرتے ہوئے ہم اسلام پر عمل کرتے ہیں. تکبیر تشریق کہ جو جملے ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں اور فرض نماز کے بعد پڑھنا جس کا واجب ہے، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی کو بار بار زبان سے نکالتے ہوئے ہم یہ بتاتے ہیں کہ اللہ ہی سب سے بڑے ہیں. میری طبیعت، میری خواہش، میرے بچے، میرا گھرانہ، یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. بار بار اللہ کی کبریائی کے جملے کو بولتے ہوئے یہ جذبہ ہوتا ہے. تو آج کا یہ جو دن ہے، انہی جذبات کو اجاگر کرنے کے لیے، بھولے ہوئے سبق کو پھر ایک بار یاد کرانے کے لیے یہ دن عطا کیا گیا ہے. ہم اپنے اس دن کو امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ گزارنے کی کوشش اور فکریں کریں، اور اپنے آج کے اس دن میں کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ جس سے برادران وطن کو کوئی تکلیف ہو یا اسلامی تعلیمات کو کوئی ٹھیس پہنچے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی ساری زندگی اطاعت خداوندی کے مطابق گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.